وہ جیسی ہی کھیتوں میں پہنچی تو ندی سے پانی پینے لگی، اور جیسے ہی ندی کی طرف وہ جھک گئی، اس نے دیکھا کہ ندی میں کچھ ایک لہر سی آ گئی ہے۔ وہ جلدی اٹھ جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے، اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے دوستو۔ اگر ہم کسی ندی سے پانی پی رہے یا منہ ہاتھ دھو رہے، تو اگر اس میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یا کوئی ایسا مطلب ایک لہر آئی ہے یا جھٹکا کا ہے، تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر سانپ وغیرہ نہ ہو، اور وہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک سانپ دکھتا ہے۔ یہ سانپ اچانک سامنے سے غائب ہو جاتا ہے، اس کی بالکل سامنے سے، اور یہ سمجھ لیتی کہ ادھر کے چھپا ہوگا، اور مجھے مطلب سانپ بھی ایک ہوشیار جانور ہے، وہ آپ کو کاٹنے کے لیے مطلب اپنا شکار کرنے کے لیے وہ بھی چھپتا ہے، تو یہ جلدی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس کو ایک خوبصورت لڑکا اسی رستے میں، اسی گفا میں، جس گفا کے ذریعے یہ اندر انٹر ہوئی تھی، اس گفا میں اسے ایک لڑکا نظر آتا ہے۔ نشیلی آنکھیں، خوبصورت باریک ناک، اور خوبصورت باریک ہونٹ، گرین آئیز، ریڈ ہیئر کے ساتھ، یعنی براؤن ہیئر۔ ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا ہوتا ہے، اور اپنے منہ میں کوئی جیسے ہم لوگ اکثر کوئی چھوٹی سی پتلی سی لکڑی اپنے دانتوں میں ایسے چپاتے ہے، ایسا کھڑا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ذرا سنبھل جاتی ہے، پیچھے دیکھ لیتی ہے، اور مطلب اس کو فیل کرانے کے لیے کہ جیسے میرے پیچھے کچھ لگا ہے، اور پھر اس کے سامنے سے بڑی مطلب اپنا پھلو ٹیک کرتی، اپنا دوپٹہ ٹیک کر کے اسی گفا میں اس لڑکے کے بالکل سامنے سے گزر جاتی ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، ایک بہت ہی ہارر واقعہ جس میں ایک لڑکی کو آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ اسے جو سانپ نظر آتا ہے وہ کوئی جن تھا، کوئی خوبصورت لڑکا تھا، پریزاد جسے ہم کہتے ہیں، یا کیا تھا۔ دوستو، یہ لڑکی کھیتوں میں جاتی تھی، وہاں اپنے بابا کے ساتھ کھیتی باڑی میں ان کی مدد کرتی تھی، اور جب ان دونوں کو پیاس لگتی تھی تو چونکہ اس کے والد بہت بوڑھا ہو چکا تھا، یہ خود جا کے ندی سے پانی بھر کے لاتی تھی، اپنے والد کو بھی پلاتی تھی اور خود بھی پی لیتی تھی۔ لیکن یہ ندی اس کے کھیتوں سے ذرا فاصلے پر تھا، یعنی 10-11 منٹ کے فاصلے پر اس کو پیدل جانا ہوتا ہے۔ بہت سارے پہاڑیوں کو، چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو ایسے عبور کرنے کے بعد یہ اس گفا والے راستے میں پہنچ جاتے، اور اس گفا کے راستے سے جب یہ اندر انٹر ہوتے تو وہاں باہر ایک روشنی کی چمک نظر آتی ہے، کیونکہ اس گفا میں تو کافی اندھیرا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ جو پاکستانی لوگ ہیں یہ سوچ رہے کہ گفا کسے کہتے ہیں؟ گفا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اردو کا لفظ ہوگا، مجھے تو یہ ہندی لفظ لگتا ہے، انڈیا۔ لیکن چلو، مجھے نہیں پتہ، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ گفا پاکستانی لوگ بولتے ہیں یا انڈین لوگ۔ میں نے صرف سنا تھا اسٹوری میں، تو اس اسٹوری میں بہت سارے ورڈ ہندی کے تھے اور بہت سارے اردو کے، تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے یہ اسٹوری مطلب تعلق رکھ رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے دوستوں کہ لڑکی جیسی ہی اس گفا سے باہر آتی تھی تو ایسے جنت نما نظارہ اس کو دیکھنے کو ملتا تھا۔ وہ وہاں کافی خوش ہوتی تھی، پانی میں پاؤں ڈبو کے وہ اپنا مٹکا بھرتی تھی، چھوٹا سا مٹکا تھا برتن جیسا، اور اس میں پانی بھر کے یہ واپس جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کا والد اوپر کھیتوں میں اس کا انتظار کرتا تھا، اور یہ وہاں سے جلدی نکل کے پھر اس کو پانی دیتی تھی۔ اسی طرح میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ایک روز اس نے ایک سانپ دیکھا، یہ اپنا برتن بھی وہاں بھول گئی اور وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن گفا میں اسے ایک لڑکا نظر آیا جو بہت زیادہ سندر تھا۔ اب یہ آگے بڑھتی ہے، اس کے سامنے سے بڑے اخلاق سے اور بڑے مطلب باعزت طریقے سے، کیونکہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اور گاؤں کے لوگ بہت پردہ کرتے ہیں غیر مردوں سے، یہ اپنا منہ چھپاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے۔ لیکن وہ لڑکا اس کو حیرانی سے دیکھ رہا ہے، جو گویا اسے پتہ ہو کہ اس کے پیچھے کوئی چیز لگی تھی، جبکہ وہ بھی ایسا فیل کراتی اس کو کہ میں اس لیے بھاگ رہی ہوں اور میرا پلو یا دوپٹہ اس لیے ادھر ادھر ہو رہا ہے، مطلب سرک رہا ہے کہ میرے پیچھے ایک سانپ لگا ہے، ایک جنگلی جانور لگا ہے، ایک کوئی چیز لگا ہے، بس یہی فیل کرواتی ہے اور آگے نکلتی ہے۔ اپنے والد کے پاس پہنچ جاتی تو والد اس کا کہتے کہ پانی، تو وہ کہتے ہیں ہاں بابا بس ابھی لائی، میں تھوڑا ڈر گئی تھی۔ تو اس کی والد حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا تم اتنا راستہ پیدل
چلی گئی اور واپس آئی لیکن وہ بھی خالی ہاتھ. تو یہ کہتی ہے ہاں ہاں میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی, میں چاہتی تھی کہ آپ کو کچھ ہوا ہے, میں نے آواز سنی تھی آپ کی. یعنی یہ جھوٹ بولتی ہے. تو اس کے والد کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, میں نے آپ کو کوئی آواز نہیں دی, پانی لے کے آؤ تاکہ ہم گھر کے لیے نکلے. گھر اس کا کافی دور تھا, 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا. تو یہ جا کے دوبارہ اسی گفا والے راستے سے ندی کی طرف جانے لگتی, لیکن اب گفا میں کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہے. اب یہ کافی گھبرا رہی ہے. ایک طرف کوئی خوبصورت سندر لڑکا, دوسری طرف سانپ. دونوں ایک اکیلی لڑکی کے لیے تو دونوں خطرہ ہے. تو یہ بیچاری والد کے آگے مجبور تھی اور اس کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی. تو وہ جا کے اکیلے دیکھتی ہے تو اس کا مٹکا بھرا پڑا ہوتا ہے پانی سے, اور وہ لڑکا نہیں ہوتا وہاں. اسے لگتا ہے کہ اسی لڑکے نے میرا مٹکا جو ہے بھر دیا ہوگا. یہ مٹکا اٹھاتی اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ پانی صاف ہوگا یا گندا. یہ اس پانی کو مٹکے سے گرا دیتی اور دوبارہ مٹکا بھر دیتی, لیکن جیسے یہ مڑتی ہے یہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکا اس کو نظر آتا ہے جو دور پہاڑی پر بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا ہے. اب یہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے یہ جانے لگتی ہے اور گفا کے ذریعے اپنے والد تک پہنچ جاتی ہے. اچھا مجھے تو لگتا ہے گفا کسی غار کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں گفا کا یوز کر رہی ہوں. تو گفا والے راستے سے یہ اپنے والد کے قریب پہنچ جاتی ہے اور اس کو پانی دے آتی ہے. اس کے والد پانی پیتا ہے اور پھر دونوں گھر کے لیے چل نکلتے ہیں. اس کے والد کہتے ہیں تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ یہ کہتی ہے نہیں بس مجھے تو کسی سے ڈر نہیں لگتا, لیکن میں سمجھی کہ آپ کو کچھ ہوا ہے اور آپ مجھے آوازیں دے رہے ہو. پھر اس کے والد ہنستا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا تو ظاہر سی بات ہے تم نے مجھے پانی پلانے سے ہی میری طبیعت کو ٹھیک کرنا تھا, تو پانی تو تم چھوڑ کے آئی تھی. یہ دونوں ہنستے ہیں. پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک ہنسی آتی ہے اور یہ دونوں گھر کی طرف چل پڑے تھے, اور اسکرین پہ دوبارہ پیچھے سے ایک خوبصورت بندہ آ کے ان دونوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ کون تھا؟ وہی لڑکا. آگے جا کے کہانی میں کافی زبردست ٹویسٹ آنے والی تھی دوستو, آنے والی ہے. کہانی کچھ یوں ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہو جاتی ہے اور یہ اس بات کو بھول چکی ہوتی ہے کہ اس نے تو پانی میں آج کوئی سانپ دیکھا تھا. جیسے یہ پانی وغیرہ کے قریب آتی ہے اور کام کرنے لگتے, اچانک اس کو شام کے ٹائم یاد آتا ہے اور یہ کہتی ہے امی آج تو میری تو بال جان بچی ہے, اور بابا کو مت بتانا ورنہ کل سے مجھے پھر اپنے ساتھ کھیتوں پہ نہیں لے کے جائے گا اور اکیلے ہی سارا محنت کرے گا اور تھکتا رہے گا اور بیمار پڑ جائے گا. کیونکہ میں جب بابا کے لیے پانی لے کے آ رہی تھی تو اس ندی میں ایک بہت ہی خوبصورت چمکیلی آنکھوں والا سانپ تھا. اس کی ماں ہائے اللہ کر کے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے. تو پھر میں وہاں سے بھاگ گئی. یہ اس بات کو بیچ میں سکپ کرتی ہے کہ وہاں گپا میں کوئی لڑکا بھی کھڑا تھا, بلکہ کہتی ہے کہ جب پپا کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا, کیونکہ میں نے پاپا سے جو ہے جھوٹ بولا کہ بابا مجھے لگا کہ آپ نے مجھے آواز دی. اس پر وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوری بات بتاتی ہے, لیکن بیچ میں جو لڑکے والی بات تھی دوستو وہ سکپ کرتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم پٹھانوں میں یہ چیز بہت ہے. اس لڑکی کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن گاؤں کے لوگوں اور پٹھانوں میں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ لڑکے وڑکے والا معاملہ ہوتا ہے تو اگر ہم کوئی کہانی سنانا بھی چاہے فیملی کو تو لڑکے کو سکپ کرتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے ہم سب کی, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے. خواہ میں ٹینشن ہمارے پٹھانوں کی بڑھ جاتی. اچھا تم نے تو پھر جانا ہی نہیں ہے, تم تو پھر جاؤ ہی مت. اچھا اس نے یہ تو نہیں کیا, اس نے تو تمہیں دیکھا نہیں. انہی باتوں کی وجہ سے ہمیشہ ہماری سٹوری ادھوری ہوتی ہے اور ہم اس میں یہ سین ہمیشہ سکپ کرتے ہیں. خیر ایک بات میں بتاؤں, پٹھانوں کی عورتیں کھیتوں میں بھی نہیں جاتے, بہت کم لوگ جاتے ہوں گے, بہت کم جو گاؤں کے ہوتے ہیں اور وہاں کوئی غیر مرد آتی ہی نہیں ہے, تب وہ عورتیں جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ اپنے شوہروں کے لیے پانی وغیرہ لسی وغیرہ کھانا وغیرہ لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ زیادہ تر یہ چیزیں سندھ علاقے آئی تھنک پنجاب وغیرہ اور سندھ میں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. تو اگر ہماری باقی معاملات زیادہ ہوتے, اگر اس میں ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم یہ چیزیں سکپ کرتے ہیں.
کہانی کے بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں. تو آگے جا کے کہانی بہت زبردست ہونے والی ہے دوستوں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ویسے میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو ان کہانیوں میں بڑا دلچسپی ہوتا ہے کہ کوئی جنزادہ اور کوئی لڑکی انسانی ان کی محبت ہو. مجھے کبھی کبھار ہنسی آتی ہے کہ یہ کیوں یار ایسا ہوتا ہے، تم لوگ کو اتنا شوق ان چیزوں کا کیوں ہوتا ہے. اچھا، یہ لڑکی اب کل دوبارہ آتی ہے اپنے والد کے ساتھ اور کھیتوں میں کھیتی باڑی کرنے لگتی ہے، اور جب اس کو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اپنا برتن اٹھاتی ہے، مٹکا نما برتن ہوتا ہے، اور آگے کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے والد سے یہ کہہ کے جاتی ہے کہ پانی لانا ہے. یہ وہاں جاتی ہے تو پہلے تو اس کو وہ سانپ یاد آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ گفا کے راستے سے واٹر تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ادھر ادھر اپنی نظریں گھماتی ہے کہ وہ لڑکا تو نہیں ہے، کیونکہ 2 بار اس نے اس لڑکے کو دیکھا تھا. تو یہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ اٹریکشن سی ہوتی ہے نا، تو یہ تھوڑا یا تو یہ اس کی انتظار میں تھی یا ڈر کی وجہ سے، لیکن یہ ادھر ادھر ضرور دیکھتی ہے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے. اور جیسے ہی یہ اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھی، اسے کچھ نظر نہیں آتا اور یہ پھر راستہ صاف ہے اپنے ساتھ ایسا کہہ کے آگے جاتی ہے اور اپنا برتن جیسے ہی یہ ڈھک دیتی ہے پانی سے، مطلب بھر دیتی ہے، تو جلدی جلدی وہ برتن سائڈ پہ رکھتی ہے اور منہ ہاتھ دھونے لگتی ہے، مستیاں کرنا شروع کرتی ہے، کیونکہ ویسے بھی پانی کو دیکھ کر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں غوطہ لگایا جائے، لیکن چونکہ یہ نہیں لگا پاتی، لیکن پھر بھی اپنے اوپر تھوڑا بہت پانی کے چھینٹے ڈال رہی ہے، ہنس رہی ہے، خوش ہو رہی ہے. اور جو ہے ندی میں اپنا پاؤں جو ہے اپنے پاؤں مطلب تھوڑا سا ندی کے بیچ میں جاتے، لیکن اچانک اس کو یاد آتا ہے وہ سانپ، اور یہ بھاگ کے واپس آ جاتی ہے اور پھر ہنستی ہے اپنے ساتھ کہ ہر وقت تو سانپ نہیں ہوگا نا. اور یہ اپنا مٹکا اٹھاتی، لیکن جیسے یہ مڑتی ہے تو بالکل سامنے وہ لڑکا کھڑا ہوتا ہے. اس بار تو یہ اور بھی زیادہ ایک ہینڈسم، اسمارٹ اور بہت زیادہ پرکشش چہرے کے ساتھ، وجود کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ تھوڑا گھبرا جاتی ہے اور سائڈ پہ ہو جاتی ہے. اب اس کو ڈر شروع ہو گیا. اب یہ ڈر رہی ہے کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور یہ وہاں سے جانے لگتی ہے. اور یہ لڑکا سیٹی بجانا شروع کرتے، لیکن یہ لڑکی جب پیچھے دیکھتی ہے، جب وہ سیٹی بجانے لگتا ہے، یہ لڑکی اچانک پیچھے دیکھتی ہے. پیچھے دیکھتے ہی اس کا جو ہے وجود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا. اور دوستوں، یہ ندی کا کنارہ ہوتا ہے، یہاں پر کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی پتھر، کوئی موڑ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر کوئی بندہ چھپ سکے. یہ ایک پلین جگہ تھی، دور دور تک صرف جو ہے ریت ہی ریت تھا، اور بیچ میں ہاں گرینری بھی تھوڑی بہت تھی، لیکن ایسی گرینری یعنی جھاڑیوں والی گرینری نہیں تھی کہ وہاں کوئی اتنا بڑا بندہ چھپ جائے، بلکہ بیچ میں ایک پانی کا ندی بہہ رہا تھا. یہ حیران ہوتی ہے، پانی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ بندہ پانی میں غوطہ لگائے ہوئے چھپ گیا ہے یا کیا ہے، لیکن خیر یہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتی ہے. بھاگتے بھاگتے اس کا پورا جو مطلب اس نے جو پانی بھرا تھا مٹکا، وہ سارا کا سارا گر جاتا ہے. یہ کافی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر جب والد کے قریب پہنچنے میں تھوڑا بہت ٹائم رہتا ہے تو یہ خود کو ریلیکس کرتی ہے کہ کہیں پھر سے بابا جو ہے سوالات پوچھنا شروع نہ کرے. اس کے پاس پہنچنے کے بعد یہ اسے پانی پلاتے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، لیکن اس لڑکے کو یہ نہیں بھولی. بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی یہ ادا کہ وہ سیٹی بجائے میرے پیچھے، یہ اس کو اچھا نہیں لگا. یہ تھوڑا سا خود کو انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے، جیسی لڑکیوں میں ہوتا ہے. لڑکیوں کی ایک نیچر ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی چیز پسند آتی ہے ٹھیک ہے، اور اگر اس چیز کی طرف سے پہل ہوتی ہے تو تھوڑا بہت برا مانتی ہے. ہم سب لڑکیاں نا، ہم سب کو پتہ ہے اگر کوئی چیز ہمیں پسند آ جائے تو ہم چاہتے کہ وہ ہم سے بیگانہ رہے، اسے پتہ نہ چلے. لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے اور یا وہ ہماری پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر ہم اس کو اگنور کرنا شروع کرتے، کیونکہ پھر اس کی ویلیو باقی نہیں رہتی. بہت کم کیسز میں ہوتا ہے، ہر کیس میں نہیں، یا شاید بہت زیادہ کیسز میں ہوتا ہے. تو
اب یہ تھوڑی سی اداس رہنے لگتی ہے اور سارا دن گھر میں سوچوں میں ہوتی ہے کہ بھئی یہ کون ہے، کیا یہ مجھے چاہتا ہے، کیا وہ مجھے پسند کرتا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ کہاں سے ہوگا، اور وہ ہمیشہ ندی کے کنارے پہ کیوں ہوتا ہے، کبھی گفا والے راستے میں، کیا وہ میرا انتظار کرتا ہے، کیا وہ میرے لیے وہاں ہوتا ہے. یہ سارے سوالات اس کے دماغ میں ایک بھونچال کھڑا کرتا ہے. یہ کافی پریشان رہتی ہے اور اب جو ہے یہ بےتاب ہوتی ہے کہ بھئی کب جائے، میں ابو کے ساتھ کب جاؤں، میں پپا کے ساتھ کب جاؤں، میں اپنے بابا جانی کے ساتھ کب کھیتوں پہ جاؤں. یہ ساری چیزیں اب اسے جو ہے بہت زیادہ وہ بےتاب ہونے لگی تھی اس بندے کے لیے. لیکن تھوڑا بہت سوچ میں بھی تھی کہ اس نے سیٹی کیوں میرے پیچھے جو ہے سیٹی کیوں کیا کہتے اس کو بجائی تھی، یا کیا کہتے مجھے اس کے لیے لفظ نہیں آتا، اور یہ کیوں کیا تھا، وہ کیوں. خیر یہ پھر بھی چاہتی تھی کہ ان سے بات کرے اور ان سے پوچھے کہ وہ کہاں سے تعلق تھا. یہ سب کچھ اس کے ذہن میں بہت آتا ہے، لیکن پھر خود کو تھوڑا سا سمجھاتی کہ یار وہ ایک پرایا مرد ہے، چھوڑو. پھر یہ ایک دن اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں ہوتی ہے. ایک دن کیا، بس اس کے اگلے دن جب یہ کھیتوں میں ہوتی ہے تو اس کے والد کہتے ہیں کہ ارے سانپ ہے. تو یہ بھی ڈر جاتے اور کہتے اسی کو تو میں نے ندی پہ دیکھا تھا. اس کے والد اس کی طرف دیکھنے لگتے کہ اچھا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو یہ کہتے تم خواہ مخواہ پریشان ہوتی، یہ بالکل وہی سانپ تھا، وہی چمکیلی روشنی والی آنکھیں اور ایسے بلیک کلر کا، اور اس کے اوپر ایسے براؤن شیڈز، لکیریں گول مٹول اس طرح کا تھا. تو یہ تھوڑا اس کے بعد اس کو جب مارنے لگتا ہے تو ایک اس کے ہاتھ میں ایک اوزار ہوتی ہے نا جس پر کتی باڑے ہوتے، ایک تو اس کو لگتی ہے لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر میں اس کی یہ دونوں باپ بیٹی جو ہے تھوڑا ایک پتھر پہ بیٹھ جاتے ہیں ڈر کے مارے، کیونکہ وہ سانپ غائب ہے اور جو سانپ غائب ہوتا ہے وہ آپ پہ وار کر سکتا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں میں نے زخمی کیا ہے، اس کو زخمی کیا ہے لیکن بچ نکلا ہے. چلو اگلی بار اگر نظر آیا نا تو، اور اتنے دنوں تک زندہ نہیں رہ پائے گا. اب یہ لڑکی اس کو اپنے والد کو وہاں بٹھاتی ہے اور کہتے میں جلدی پانی لے کے آتی ہوں. یہ اپنا مٹکا اٹھاتی ہے اور جیسی ہی یہ ندی کی طرف جاتی تو دیکھتی ہے کہ ندی میں خون ہے. یہ حیران ہو جاتی ہے کہ کسی نے اس میں رنگ ڈالا ہے، لیکن کیسے. ہاں ایک جگہ صاف ہے، تھوڑا سا آگے جاتے تو صاف ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ پر باقاعدہ خون ایسے ابل رہا ہے. یہ جا کے اس صاف جگہ سے پانی لیتی ہے اور اس جگہ کو دیکھتی ہے کہ یہاں کسی نے کوئی رنگ ڈالا ہے. لیکن اچانک اس کو وہ لڑکا نظر آتا ہے، سائڈ پر بیٹھا ہے اور اس کے بازو سے خون بہہ رہا ہے. یہ اس سے کہتی ہے تمہیں کیا ہوا بے اختیار. تو وہ تھوڑا سا چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہیں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کہتے کہ یہ ندی کا پانی اس لیے سرخ ہے کہ تمہیں چوٹ لگی ہے. تو یہ کہتا ہے ہاں بس میں یہاں گرا تھا تو میرے بازو سے خون بہہ رہا تھا، میں نے دھویا جس کی وجہ سے توڑا. یہ حیران ہوتی ہے کہ کوئی عام انسان جو ہے وہ اگر چلو کسی ندی میں کوئی زخم شدہ جگہ کو دھوئے بھی تو اتنا خون تو نظر ہی نہیں آتا، پانی میں وہ گل مل جاتا ہے. یہ اتنا خون کیوں نظر آ رہا تھا ایک جگہ پر. خیر یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر اس بات کو اگنور کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کہتے کیا میں آپ کی مرہم پٹی کروں. لیکن یہ بندہ اس کو کہتا ہے نہیں تم جاؤ اپنے والد کو پانی دو. یہ کہتے تمہیں کیسے پتا. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، اکثر تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، تم اس کے لیے پانی لے کے جاتے ہو یہاں سے. یہ جانے لگتی ہے اور اسے کہتے اس کو ضرور پٹی کرنا. یہ کیسے زخمی ہوا. تو وہ پھر کہتا ہے میں یہاں گر گیا تھا. جاتے جاتے یہ پیچھے دیکھتی ہے، گفا کے جیسے ہی قریب پہنچے تو پیچھے دیکھ کے یہ دیکھتے وہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ پھر حیران ہو جاتے ہیں اور اسے وہ دن بھی یاد آتا ہے جب اس نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. ہاں البتہ یہ بندہ سیٹی بچا رہا تھا اور یہ چاہتی تھی کہ ان سے پوچھے کہ آپ کہاں اتنی جلدی کیسے آپ چھپ جاتے ہو یا کہیں چلے جاتے ہو. یہ جگہ تو بالکل پلین ہے، یہاں پر تو آپ اگر دور جاؤ گے 1 گھنٹہ سفر کرو گے تب بھی نظر آؤ گے. لیکن خیر یہ اس بات کو بھول گئی تھی اس کو زخمی دیکھ کر، اور یہ آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے. اپنے والد کے پاس پہنچ کے یہ اسے پانی دیتے اور کہتے دوبارہ تو سانپ نظر نہیں آیا. اس نے کہا نہیں. اور پھر یہ دونوں باپ بیٹی چلنے لگتے ہیں. چلتے چلتے یہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ یہ سانپ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اس کو کئی مرتبہ میں نے ندی پر دیکھا ہے، کئی مرتبہ نہیں بس 1 مرتبہ.
تو وہ کہتا ہے اللہ خیر کرے گا بیٹا، اگر ہماری موت اس سام کی وجہ سے لکھی ہے تو ضرور آئے گی، اور اگر نہیں تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یہ دونوں گھر چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ لڑکی اس لڑکی کی سوچوں میں گم آدھی رات کو اپنے کمرے کا دروازہ بند کی ہوتی ہے۔ یہ آنکھیں بند کی ہوئی، لیکن اچانک اس کو فیل ہوتا ہے کہ جو دروازہ، یعنی جو کھڑکی کا دروازہ، ایک کھڑکی ہوتی ہے نا ہر کمرے میں، اس کے 2 ڈور ہوتے ہیں، تو وہ دروازے اس نے کھلے ہیں جو کہ باہر گلی میں کھلتے ہیں، اور یہ سوئی ہوئی ہے، اور اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ کوئی سایہ کھڑا ہے۔ یہ ڈر جاتی ہے اور اٹھ جاتی ہے، اور یعنی یہ سمجھتی کہ کوئی چور وغیرہ نہ ہو۔ یہ جیسی کھڑکی بند کرنے لگتی ہے تو گلی میں ادھر ادھر بھی دیکھتی ہے جو کہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جلدی کھڑکی بند کرتے، اور جیسے یہ واپس موڑتی ہے دوستو، یہ دیکھتی ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہے اس کے چارپائی کے پاس۔ یہ اسے کہتی ہے کون، کیونکہ اندھیرا ہے۔ یہ جیسی لائٹ آن کرنا چاہتی ہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، میں تمہارا عاشق۔